کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بتایا، اس دعا سے پہلے یہ بتایا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں اکثر تو ایسی آیتیں ہیں جو محکم ہیں، یعنی ان کے معنی بالکل واضح ہیں، اس میں کسی سوچ بچار کی بھی ضرورت نہیں ہے، آدمی کو عربی آتی ہو تو فوراً اس کا مطلب سمجھ جائے گا، وہ محکمات کہلاتی ہیں ایسی آیتیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، تو اکثر تو محکمات ہی ہیں، یعنی ان کا مطلب آدمی کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ متشابہات ہیں۔ متشابہات کے معنی یہ ہیں کہ ان کا لفظی ترجمہ تو چاہے سمجھ میں آ جائے، لیکن ان کی حقیقت اور ان کی کنہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ سمجھ انسان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھے، اس حقیقت کا ادراک کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی قدرت کا، اپنی حکمت کا، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ تو بالکل قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن بعض آیتیں ایسی آتی ہیں کہ ترجمہ تو سمجھ میں آ گیا ان کا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، انسان کے بس سے باہر ہے۔ مثلا اب یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہہ دیتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے۔ اب کن کس طرح کہتے ہیں، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے اور کس طرح وہ ہو جاتی ہے، عدم سے کیسے وجود میں آ جاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ ہمارے آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، پھر عرش پر بیٹھ گیا۔ اب عرش کیا چیز ہے اور عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، اور وہ کس طرح بیٹھا؟ وہ کوئی انسان تو ہے نہیں، کوئی جسم تو ہے نہیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ وہ عرش پہ بیٹھ جائے جا کے۔ تو جو مطلب ہماری سمجھ میں آتا ہے لفظی ترجمہ کہ عرش پر بیٹھ گیا، تو لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، کیسے بیٹھا؟ آیا اس طرح بیٹھا جیسے کہ ہم اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں؟ العیاذ باللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات سے بالکل ماورا ہے، وہ کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، تو وہ کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک ہمارے آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو آپ ہر قدم پر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا مالک ہے کوئی، میرا خدا ہے کوئی، یہ جو میرے اندر ایک کارخانہ پورا بنا دیا ہے اس نے انسان کے اندر، جس سے کہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، ضرور یہ کسی کاریگر کی کاریگری ہے، لیکن کس طرح اس نے بنایا، کس طرح پیدا کیا، یہ میرے آپ کی سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح تو نے یہ کام کیا۔ تو ایسی کچھ آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ ان کی حقیقت، یہ جو میں نے کہا کہ عرش پر بیٹھا، تو عرش پر بیٹھنا کیا مطلب ہے، کس طرح بیٹھا، کیا اس کی حقیقت ہے، اس میں اس کو کہیں گے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ ارے بھائی اس چکر میں نہ پڑو کہ وہ کس طرح بیٹھا، کس طرح نہیں بیٹھا، اس کی حقیقت کیا ہے، تمہاری عقل محدود ہے، وہ اس کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اسی دعا سے پہلے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ ہم نے دو قسم کی آیتیں نازل کی ہیں، متشابہات بھی ہیں، تو جو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے نا،
وہ محکمات کو کی طرف تو کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، جو بالکل صاف صاف سیدھی سیدھی باتیں قرآن کریم کے اندر ہی آئی ہیں، جو احکام آئے ہیں کہ بھئی یہ کرو یا نہ کرو، یہ حلال ہے یا حرام ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اس کے اوپر عمل تو کرتے نہیں اور اس کی طرف فکر نہیں کرتے۔ اور جو یہ متشابہات ہیں، جو ہماری عقل سے ماورا ہیں، سمجھ سے ماورا ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس پہ بحثیں کرتے ہیں، اس میں بھئی استواء العرش جو ہے وہ حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی مراد ہے، اور حقیقی معنی ہے تو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کنہ کیا ہے، اس میں پڑ جاتے ہیں، اللہ بچائے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، وہ دل میں ان کے کجی ہے، فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، اس کا نتیجہ یہ کہ فتنہ پیدا کرتے ہیں، ایسی باتیں جن کے اوپر ایمان کا کوئی دار و مدار نہیں، نہ ان کی حقیقت معلوم ہونا ہمارے لیے کوئی ضروری ہے نہ ممکن ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تو جو لوگ ایسے اس کی تعویل کے پیچھے پڑتے ہیں تو وہ فتنہ پیدا کرتے، اور یہ فتنہ آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہے، ہمارے ہاں سعودی عرب میں اور جہاں جہاں یہ حضرات گئے ہیں، سلفی حضرات کہلاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، تو وہاں ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ استواء علی عرش کے معنی بتاؤ، کہ عرش پر کہ اللہ میاں کے بیٹھنے کے جو الفاظ آئے ہیں وہ حقیقی ہے یا مجازی ہیں؟ اگر مجازی کہتے ہو تو تم اہل سنت سے خارج ہو، بلکہ کافر تک کہنے کو تیار، اور لہذا کہو کہ حقیقی معنی مراد ہے۔ الحمد باللہ۔ ارے بھائی، میں امریکہ میں تھا تو وہاں جو ہے صبح کو فجر کے بعد بیان ہوا کرتا تھا، لوگ دور دور سے اللہ کے بندے آتے تھے، سینکڑوں میل سے سفر کر کے آ کے بیان میں شریک ہوتے تھے۔ تو جب شروع میں گیا تو دیکھا تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی ذرا یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں، تو یہ عرش پر بیٹھنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے اس سوال کیسے پیدا ہوا تمہارے دل میں؟ کہنے لگا جی وہ ایک صاحب آتے ہیں یہاں پر سعودی عرب سے، اور وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ درست کرو، پہلے نماز روزے کی بات بعد میں ہے، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ عقیدہ درست ہوگا اس وقت جب تم یہ مانو کہ اگر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا تو ہاں بیٹھا، یعنی حقیقی معنوں میں بیٹھا، اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو واقعی کہو کہ ہاں ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے اس تک مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اس واسطے وہ اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے، اور یہ بحث انہوں نے چھیڑ رکھی۔ اب وہاں اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو حلال حرام کے مسائل پتہ نہیں ہے، ان کو نکاح طلاق کے مسائل پتہ نہیں ہے، ان کو آداب و مستحبات اور سنن کا پتہ نہیں ہے، اور ان کو جا کے استواء العرش کے مسئلے میں داخل کر دیا۔ تو میں نے کہا بھائی آئندہ وہ تشریف لائیں تو میری سے ملاقات کرا دینا۔ تو وہ عرب تھے، تو میری پھر ملاقات انہوں نے کرا دی ایک دن فجر کے بعد۔ تو میں نے ان سے بڑی دردمندی سے کہا، میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ یہاں پر لوگوں کے اندر استواء العرش کا مسئلہ پھیلائے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ان کو نماز ان کو نہیں آتی پوری طرح، اور سنن و مستحبات کا ان کو علم نہیں، نکاح طلاق کے مسائل ان کو نہیں معلوم، حلال حرام کے مسائل معلوم نہیں، یہی سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو آ کے سکھائیں کہ عرش پر بیٹھیں گے، اللہ میں کیسے بیٹھیں گے؟ کہنے لگے جی عقیدہ ہے، یہ تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عمل پر مقدم ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے تم سے کہ بھائی استواء العرش کے معنی کیا ہے؟ قبر میں پوچھا جائے گا، حشر میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں جا کے پوچھیں گے تم کیا عقیدہ رکھتے تھے استواء العرش کے بارے میں؟ یہاں سٹی گم ہو گئی۔ میں نے کہا عقیدے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ وہ ہے جس کے اوپر ایمان لائے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی، ایک عقیدہ تو ہے
لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ مدار نجات ہو، نجات اس کے بغیر نہ ہو سکتی ہو۔ آپ نے کس بحث میں ان لوگوں کو ڈال رکھا ہے؟ کافی دیر الحمدللہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی۔ میں نے کہا بھائی یہاں ان کو سیدھی سیدھی دین کی باتیں سکھاؤ، اس بحث میں خدا کے لیے نہ ڈالو، یہ فرقہ میں بٹ جائیں گے اور سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوا۔ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، بس کہو کہ اس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔